بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ درود پاک کی اس محفل اور اس مجلس میں آج کا درود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ درود پاک کے فضائل میں احادیث مبارکہ بے شمار۔ بعض درود پاک ایسے ہیں کہ جو کسی صاحب علم، صاحب کشف اور صاحب الہام کو درود پاک القا ہوئے ہیں، جس طرح امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیماری کے دوران میں ایک قصیدہ لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، اور وہ قصیدہ لکھا اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے جسم پر جو چادر مبارک ہوتی تھی برد یمانی، اس چادر کو امام بصیری کے جسم پر بچھا دیا۔ صبح جب امام بصیری کی آنکھ کھلی تو وہ چادر اپنے اوپر پائی اور جسم کو بالکل صحیح و سلامت پایا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آتے ہیں اور جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے لیے ایک سند اور ایک نص کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہی بات جب عوام کے اندر صالحین سے ہوتی ہوئی پہنچتی ہے، حدیث متواتر کے مقام تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا اور آنکھ کھولی تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی، عرش اعلیٰ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ الہ العالمین، کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی کوئی مکرم، کوئی افضل، کوئی محترم، کوئی معظم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، تیری امت میں سے ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اس کے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھ کے رکھا ہے، جوڑ کے رکھا ہے، وہ سب سے زیادہ مکرم اور افضل ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور انگوٹھوں کو بھی چوما، آنکھوں پہ لگایا۔ مختلف روایات ہیں تاریخی حوالے سے، اس نور کو آپ کی پشت میں رکھا، پھر آپ کی پیشانی میں رکھا، فرشتے آپ کے آگے آگے پیچھے پیچھے اس نور کی زیارت کرتے پھرتے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین اس نور کو میرے انگوٹھوں میں رکھ دے تاکہ میں بھی تو اسے دیکھ سکوں، اسے چوم سکوں۔ اسی طرح اس نور کو منتقل کیا گیا آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں، اور پھر جب حضرت حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور شہوت انسانی کے غلبہ سے ہاتھ بڑھانا چاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، اس کا مہر ادا کرو۔ کیا چیز ہے مہر؟ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مہر مقرر کیا گیا، اور اسی 10 مرتبہ کی مقدار کو لیتے ہوئے حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر کی مقدار نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو سکتی ہے، 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اس درود پاک کی فضیلت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا مہر مقرر کیا گیا۔ ہر بندے کی اپنی قسمت، اس کی اپنا نصیب، اس کا اپنا ستارہ، جو عقیدت اور محبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب عطا کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ درود پاک پڑھا، کثرت سے پڑھا، اللہ صلی علی محمد کلما ذکر اللہ الذاکرون ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون،
اس درود پاک کو پڑھا تو حضرت امام اسماعیل بن ابراہیم مدنی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس درود شریف کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے تعظیم و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل کیا، اور اسی کی وجہ سے مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ درود پاک وہ بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امت کو دیا گیا ہے، جس کے اندر اللہ، فرشتے، تمام مخلوق اس عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بندے کو اپنے نصیب کے مطابق، اپنے حصے کے مطابق، اپنی تقدیر کے مطابق درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس درود پاک کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر کے، آپ کا پڑوس عطا کر کے آپ کو بھی بہشت میں لے جایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی صحبت، حدیث کے مطابق المرء مع من احبہ، اگر آپ کی عقیدت، آپ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو حشر میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔